چلتے پھرتے جب بھی درود پڑھیں درود ہے، برکتیں برکتیں۔ مگر کبھی ایسا ہو کہ ہم اپنے معمولات میں ایک وقت خاص کر لیں درود کے لیے کہ یہ درود کا ہی ٹائم ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ جتنے بھی بزرگ یہ بیان کرتے ہیں کہ زیارات ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کے جلوے دیکھے، حضور کا دیدار خواب میں ہو گیا، ان کی جب زندگی ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو وظیفہ کیا تھا کہ درود تو سارے ہی پڑھتے ہیں، مگر انہوں نے وقت ایسا خاص کیا ہوا تھا کہ جس میں کوئی اور کام نہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں درود پڑھتے جا رہے ہیں، ثواب ہی ثواب ہے، برکتیں آپ کو ملیں گی۔ آپ واک کرتے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، ذکر کریں، ثواب ہے۔ مگر ایک وقت ایسا خاص کریں کہ جس ٹائم کو خاص آپ نے کیا درود کے لیے۔ اب چاہے فجر کے بعد آپ کو ٹائم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں فجر سے پہلے ذہن نصیب تہجد پڑھتے ہیں، تہجد میں کر لیں۔ آپ کہیں نہیں میرے پاس ظہر میں وقت ہوتا ہے، آپ ظہر کا وقت خاص کر لیں، مغرب کر لیں، عشاء کر لیں، جو بھی آپ کو وقت لگتا ہے کہ یہ درود اس ٹائم میں آرام سے پڑھ سکتا ہوں، کوئی کام نہیں، بھلے آپ 50 دفعہ پڑھیں یا 100 دفعہ پڑھیں، لیکن آپ کی عادت میں مستقل یہ شامل ہو جائے کہ یہ ٹائم صرف درود کا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ بندہ امتی کر کے یہ کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اور اللہ کے نبی بھی ایسی خاص رحمت فرماتے ہیں کہ جب اس نے وقت خاص کیا ہوا ہے تو وہاں سے رحمتیں بھی خاص ہو جاتی ہیں اس کے اوپر، اور انہیں دیدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہوتا ہے۔ اور جس نے حضور کو دیکھا سبحان اللہ، فرمایا سچ ہی دیکھا ہے، حق ہی دیکھا ہے، شیطان نبیوں کی صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا وظیفہ بھی یہی ایک درود کثرت سے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔